ہوئے تھے، میری اونٹنی جو سب سے کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، سب سے آگے نکل گئی، سب سے آگے، سب کو پیچھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا سعدیہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پہ تم آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہی اونٹنی ہے۔ کہ لگتا تو نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، اب سب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور تم ہم سب کو پیچھے چھوڑ کے سب سے آگے چلی گئی۔ تو اس نے کہا یہ اس بچے کا کمال ہے جس کو تم چھوڑ کے آئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ دن اس علاقے میں آپ نے گزارے تو سیدہ سعدیہ علیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے جو ہی اس بچے کو اپنی گود میں لیا، میری گود تو گود، میرے جسم کا ہر حصہ ایسے لگنے لگا جیسے منتظر تھا اس بچے کا، اللہ نے مجھے بنایا ہی اس لیے تھا۔ اور میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا حلیمہ یہ تو جو بچے کو لے کے آئی ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ خاص کوئی روح ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو اپنے خاص مقام دو۔ پھر کہتی ہیں جب میں نے لے کے اپنے علاقے میں پہنچی، میرا چروا میری بکریوں میرے اونٹوں کو جہاں لے کے جاتا تھا، جب شام کو آتا تھا تو وہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور تازہ دم ہوتی تھی، اور ہم ان کا دودھ نکالتے تھے، سب گھر والے سکون سے زندگی گزرنے لگی۔ تو میرے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ سعدیہ تم کہاں بھیجتی ہے اپنے چرواہے کو؟ ہم تو جہاں بھی بھیجتے ہیں وہ بھوکھی آتی ہیں، قحط کا زمانہ ہے، ہمارے ہاں تو حالت بری ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور تیرے جانور تو ہرے بھرے موٹے تازے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا جہاں تم بھیجتی ہو ہم بھی وہیں بھیجتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے خاندان کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ دیکھو آج ان کے پیچھے جانا ہے، سیدہ سعدیہ علیمہ کے، جہاں بھی یہ ان کا چرواہ جائے تم بھی اپنے جانور وہیں لے کے جاؤ۔ کہتی ہیں پھر انہوں نے ایسا کام شروع کر دیا، پھر بھی وہی حالت تھی، جب وہ آتے تو بھوک سے ان کا برا حال ہوتا، میرے جانور آتے تو دودھ ہی دودھ ہوتا، سیلاب آ جاتا، جتنا ہم چاہتے خود بھی پیتے، بچوں کو بھی پلاتے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے۔ یہ ہے برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال قبیلہ بنو سعد کے یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ ایک تو قرآن میں واقعہ ہے علم نشرح لک والا، یہ اس سے پہلے کا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ محلے میں گلی میں کھیل رہے تھے۔ جبرائیل آئے، آپ نے آپ کو پکڑا اور لٹا دیا اور سینہ چیر دیا، اور بچے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا اور وہاں سے خون آ رہا ہے، وہ بھاگے خوف سے، سب فوراً گئے سیدنا سعدیہ علیمہ کے پاس، ان کو جا کے کہا تیرے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، بھاگے دوڑے آئے، جب آئے تو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پریشانی کے عالم میں تھے، تھوڑے سے اداس تھے۔ آ کے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ بچوں نے تو ایسے کہا، آپ نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا، دل میں سے کسی چیز کو نکال کے پھینکا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو زمزم سے دھویا، پھر وہیں لگا کے اس کو سی دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سلائی کے نشان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ کئی مرتبہ دیکھے۔ اور نبوت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے تھے، نہ وہاں جاتے تھے، نہ کبھی انہوں نے ایسا سوچا تھا۔ اس کی تصدیق سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے ان سے نفرت ہے۔
اور نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب بھی مل گیا تھا۔ یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں جو نبوت سے پہلے بچپن میں یا جوانی میں ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، جو القاب اللہ نے آپ کو دیے۔ شام کے سفر میں ایک وادی کے حجر شجر آپ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھک جاتے تھے۔ عیسائی راہب نے مہر نبوت پہچان کر آپ کو سید العالمین کا لقب دیا۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ابو طالب ملک شام کے لیے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے اور لوگوں کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ تھے۔ جب ابو طالب کا ان کا قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو ایک راہب آیا ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سواریوں کو ابھی بٹھایا بھی نہیں تھا، وہ آ گیا، لیکن پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، ہمارے قافلے جاتے تھے وہ لوگ نہیں آتے تھے۔ کہتے ہیں وہ آیا، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو بولے ہم لوگ پریشان ہو گئے اور ہم نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا، کہتا ہے اس کو واپس لے جاؤ، اللہ کی قسم میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، کہیں دشمن ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، آپ ان کو واپس لے جائیں۔ تو سیدنا ابو طالب نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جب تم لوگ گھاٹی سے آ رہے تھے میں نے دیکھا پتھر اور درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہے تھے۔ یہ درخت اور پتھر کسی نبی کے علاوہ کسی کو سلام پیش نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کھجوروں کے درخت اور بھی درخت جھکے ہوئے تھے، اس شخص کو سلام کر رہے تھے، اور پتھر بھی اس کو سلام کر رہے تھے۔ یہ وہی ہے جن کے متعلق ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس کو واپس لے جائیں، ورنہ لوگ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کو واپس بھیج دیں۔ اور پھر سیدنا ابو طالب نے ان کو واپس وہیں سے مکہ روانہ کر دیا کہ کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ نبوت سے کب مکہ کا ایک پتھر آپ علیہ السلام کو سلام پیش کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے اور آج بھی ہیں۔ اور ایک واقعہ میں نے آپ کو کہا کہ میں بعد میں بتاتا ہوں، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ غزوہ کون سا تھا، ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک غزوہ میں کیونکہ سیدنا سعدیہ حلیمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی بیٹی کے متعلق ایک واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے۔ کسی غزوہ میں مال غنیمت جب اکٹھا ہوا اس میں مرد اور خواتین بھی تھے۔ اس میں سعدیہ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بڑی تھی، اس کی عمر 10-12 سال تھی۔ وہ قید ہو کے آئی، اس وقت اس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہوگی، 80 سال ہوگی۔ وہ قید ہو کے آئی، کسی نے ان کو بتایا یہ محمد وہ ہیں جو مکے والے ہیں، تو وہ اس کو یاد آ گیا وہ تو میرا بھائی ہے۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو آپ کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں جانتا، میں نے تو کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ تو بہت چھوٹے تھے، میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے، آپ روتے تھے، میں آپ کو اپنی گود میں کھلا کے باہر لے جایا کرتی تھی، میں سعدیہ حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کر رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراسر روئے جا رہے تھے اور اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے ایک مرتبہ کاٹا تھا، اس کے نشان آج بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا کہ آپ نے مجھے یہ کاٹا تھا۔ آپ روئے، بیزار روئے، پھر آپ نے وہ چادر اتاری جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اس کو بٹھایا اس چادر پہ اور کہا میری بہن مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا کہ تو میری بہن ہے، کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے اور میرے قبیلے کے سب کو معافی دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری وجہ سے تو میری بہن ہے، تجھے بھی اور میں تیرے قبیلے کے لوگوں کو سب کو معافی ہے۔ اور اس کو انعام و اکرام دیا، اس کو واپس بھیج دیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے سیدہ حلیمہ اور اس کی بیٹی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنے احسان کیے ہیں جن کا ذکر انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا
5 منٹ رہتے ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو یہ دیا, ہم نے آپ کو یہ دیا, ہم نے آپ کو جنت دی, ہم نے آپ کو زندگی دی, ہم نے آپ کو صحت دی, ہم نے آپ کو اولاد دیا, ماں باپ دے, اچھی زندگی دی, سکون دیا, انسان بنایا. کبھی نہیں, رب کریم نے کبھی نہیں کہا. ہمیشہ اپنی نعمتیں دیتے گئے اور کبھی کچھ نہیں کہا. لیکن ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں, میں نے تم پہ احسان کیا. وہ کیا چیز ہے؟ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. پورے قرآن میں اگر ہے تو ایک مرتبہ رب کریم نے کہا لوگوں میں نے تم پہ احسان کیا. قد من اللہ المومنین, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ میں نے تمہیں نبی رحمت عطا کیا. وہ نبی جو تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہے, وہ نبی جو تمہاری تکلیف کو دیکھ کے خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. لوگوں اس نبی کی اطاعت کرو, اس نبی کی قدر کرو. یہ میری طرف سے تم پہ احسان ہے. رب نے کتنے انعام دیے, کتنے نعمتیں دی. کبھی رب نے نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے. جب نبی کی باری آئی, اپنے آقا کی باری آئی, تو اللہ نے کہا لوگوں من اللہ مومنین, لوگوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے. ایسا نبی دیا ہے جو تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے لیے ہر وقت اپنے رب سے بھیک مانگتا رہتا ہے, میری امت میری امت میری امت. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی ایسے اطاعت کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائیں, اور قیامت کے دن ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مختلف جگہوں پہ کہا ہے, میں نے اس کو ایک نوٹ کیا ہے, وہ نبی جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے, وہ نبی جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں, وہ نبی زندگی کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قسم کھاتے ہیں, وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا, وہ نبی جس پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء نے کیا, وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا, وہ نبی جن کے اللہ خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے, وہ نبی جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, وہ نبی جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت, وہ نبی جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی, وہ نبی جن کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ قرار دیتے ہیں. وہ نبی اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو رب کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. وہ نبی اگر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ نبی جن کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ قبلے تبدیل کر دیں. کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. اسی لیے تو اللہ نے نہیں کہا من اللہ مومنین, لوگوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے, پھر موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک آپ لوگ سیرت نہیں پڑھیں گے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ نہیں چلے گا. قرآن کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آج کل تو آسانی ہے, قرآن اردو میں ہے, آپ پڑھیں دیکھیں قرآن کیوں اترا ہے, کس لیے اترا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کیوں آئے, کس لیے آئے اور ہمارا کس سے تعلق ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کون ہیں, کتنے عظیم لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس قوم میں جس امت میں ہم لوگ ہیں, اس امت کے لیے تو نبیوں نے بھی خواہش کی ہے کہ کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے. تو ہم تو اللہ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے اس امت میں پیدا کر دیا, اس نبی کا ہمیں جو ہے نا وہ وارث بنا دیا. تو ہمیں چاہیے اپنے نبی کے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارے نبی کی شان کیا ہے, ہمارے نبی کی آن کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.